اہم مسئلہ ہے کہ آپ جو بزرگ حضرات ہیں بڑی عمر کے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا تھا ہماری طرف، اب تو تھوڑا بدل گیا ہے، بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، یہاں بھی ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اسقاط ادا کرتے ہیں۔ لفظ ہے اسقاط، یعنی ایک چیز کسی کے ذمے ہو تو اس کو ساقط کرنا۔ مطلب جب زیادہ پڑھے لوگ نہیں آنے سغات، وہ سغات نہیں ہونی، اسقاط توشہ، ہاں اجا پیچھا دے گا، تو اس میں وہ گندم کے دانے اور نمک فروٹ اور یہ کچھ ہوتا تھا، آج کل نقدی ہے۔ یہ اسقاط ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے ذمے جو کوئی فرض رہ گئے نماز کی شکل میں یا روزے کی شکل میں اور یہ ادا نہیں کر سکا تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اس کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس کے قرضے ادا کیے جائیں، اور یہ بھی قرضوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیمار رہا اور نماز نہیں پڑھ سکا تو ایک نماز کے بدلے میں اس وقت یا اس سال جو فطرانے کی رقم تھی، یہ فطرانہ پتہ ہے نا، یہ ایک آنے سے شروع ہوا، پھر 1 روپے پر گیا، پھر 2 3 4، آج کل پاکستان میں 250 300 ہے، ہاں جس طرح یہاں 3 4 5 کون ہے، تو ایک جو فطرانہ ہے وہ ایک نماز کے بدلے یا ایک روزے کے بدلے میں دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی جائیداد تقسیم کی جائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی مالیت ٹھیک تھی اور اس نے حج نہیں کیا، حج اس پر فرض تھا، تو پہلے اس کے حج بدل کے پیسے نکالے جائیں اور پھر جو ہے وہ اس کی باقی جائیداد کو اس کی ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ قربانی ہے، یہ واجبات میں قربانی واجب ہے، اور عقیقہ دینا یہ سنت ہے، اور یہ جو نفل درجے کے اعمال ہیں ان میں یہ بات نہیں آتی، یہ واجب تک رہتی ہے۔ اب قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اس میں بھی کہ ایک آدمی اگر وہ صاحب حیثیت تھا اور اس نے دینی تھی اور اس نے نہیں دی، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کی وہ یہ قرضہ چھوڑ کر جا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ بھی ادا کر کے پھر باقی جو کچھ ہے اسے تقسیم کیا جائے۔ اور یہ بعض والوں پر وہ علماء لکھتے ہیں باقاعدہ، میں نے اس پر آج کافی کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس لیے کہ یہ نازک مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، تو اس کو ادا کرنے کے بعد وہ اس کی جائیداد کی تقسیم کو شروع کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض خاندانوں میں یہ رواج ہے، بہت کم، لیکن بعض میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب جنازہ ہو رہا ہے مسجد میں، یہاں جو زیادہ مسجد میں جنازے ہوتے ہیں، لوگ دیتے ہیں 500 پاؤنڈ، 1000 پاؤنڈ، 2000، 5000، 10,000 تک بھی، لیکن یہ اسقاط کی رقم یہ زکوٰۃ پہ اس کے مصارف ہیں، جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں یہ لگتی ہے، مسجد میں تو یہ لگتی نہیں، مسجد میں یہ رقم دینا جائز ہی نہیں۔ یہ جو ہم یہ جو کرتے ہیں یہ بس یہ نفلی صدقہ ہے، یہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا۔ اور اگر علماء نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے لکھا کہ اگر کسی شخص کا باپ جا رہا ہے یا اس کا بھائی جا رہا ہے اور ان کو یہی پڑی ہوئی ہے کہ آپ یہ مکان جو ہے اس کو تقسیم کیسے کریں گے،
اگر وہ اولاد دین والی ہو، دیندار ہو، تو وہ سب سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ہمارے باپ کے ذمے کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اعلان کراتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ لینا دینا ہو تو بڑے بیٹے سے بات کریں، چھوٹے سے کریں، یہ کریں وہ کریں، بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ کسی کا دینا ہے، جو اللہ کا دینا ہے وہ بھی تو دینا ہے۔ اور اللہ کا دینا کیا ہے کہ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو ہر نماز کے بدلے میں ایک فدیہ دو، ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دو، اگر حج فرض تھا تو حج کی رقم نکالو اور کسی آدمی کو ہو کہ وہ حج بدل اس کی طرف سے کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرضے ہیں، یہ بھی ادا کرنے ہیں، اور لوگوں کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر جا کر اگر کچھ بچتا ہے تو اسے تقسیم کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ زمین کسی مسجد کو دی جائے یا کسی مدرسے کو دی جائے، یا جس طرح کوئی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ فلاں جو میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو تھوڑی زیادہ دی جائے، وہ معذور ہے، یا کوئی اس طرح ہوتا ہے معاملات، تو اس کے لیے فقہاء نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں ہے کہ اس کی کل جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں تقسیم کرنے سے پہلے، اور 1/3 جو ہے اس میں اس کی وصیت جاری کی جائے گی۔ اگر اس کی وصیت 1/3 سے زیادہ کی ہے تو پھر نہیں، پھر تیسرا حصہ ہی دیا جائے۔ 2 حصے جو ہیں وہ ورثاء کے ہر حال میں رہیں گے، ان میں کوئی آدمی جو ہے وہ کٹ وٹ نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ بات بھی پھر بڑی اہمیت کی عامل ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ورثاء میں سے، وارثوں کے لیے تو وہ وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ وارث جو بن رہے ہیں، یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی اور کے لیے وہ وصیت کرتے ہیں، تو وہ اس کی کل جائیداد میں سے 1/3 میں جاری کی جا سکتی ہے، سارے مال میں وہ نہیں کی جا سکتی، چونکہ جو اصل وارث ہیں ان کو محروم کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں رکھا۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے اس کے بیٹے، وہ ایک بیٹے پر ناراض ہے، دوسرے پر راضی ہے، اور وہ ایک بیٹے کو عاق کر رہا ہے، یہ بھی شرعاً سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حصے میں نے بنائے ہیں، مال میں نے دیا ہے، زمین میں نے دی ہے، تمہیں کون سا حق ہے کہ تم اس کا حق کاٹو؟ اگر وہ نافرمان ہے تو اس کا حساب کتاب ہم کریں گے، بندہ نہیں کر سکتا۔ بندہ اگر آگ کر کے جا رہا ہے تو وہ اپنی قبر میں پہلے آگ جلا کر جا رہا ہے، یہ لفظ نہیں چاہیے، یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ بس جو بیٹیاں ہیں ان کا حصہ جو ہے وہ بیٹوں کو دے کر جاؤ، یا ہماری طرف جس طرح عام رواج ہے کھاٹ کھٹولی دیتی تو بات چھٹی، حالانکہ ان کا اصل حق ہے میراث میں، بیٹوں کی نسبت کم ہے لیکن ہے تو ضرور اس سے ان کو کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ جو باپ کر کے جائے گا یا جو بھائی زبردستی یا ان کو نہ دیے بغیر اس پر قابض رہیں گے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم جائیں گے، وہ حج نمازیں یہ سارا پیچھے رہ جائے گا، صرف یہی کہ یہ حق تلفی کیوں ہوئی، حق تلفی کیوں ہوئی۔ یہ اس چیپٹر کو اگر آپ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، پھر کوئی 10,000 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جو بری ذمہ اس دنیا سے جائے گا، ویسے بہت ہی مشکل بات ہے۔ تو یہ کل جو بات ہو رہی تھی نا قربانی کی، اس میں اگر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی اور بعد میں اسے مسئلہ پتہ چلا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے 40 سال مثلاً اس پر قربانی تھی نہیں دی، تو 40 سال آج ایک قربانی کے کتنے پیسے ہیں؟ انگلینڈ چلو 50 بڑی قربانی زیادہ ہو جاتا ہے، نہیں وہ چھوٹی ہے، وہ ایک ہی دینی ہے نا، چلو 50 پاؤنڈ، اور 40 سال کی کتنے بڑھیں گے؟ ہاں جی
ہاں؟ کتنے یہ تو ہاں 2000 تو 2000 روپیہ وہ کسی غریب کو دے دے 2000 پاؤنڈ ہاں کوئی صحیح مسئلہ تو 40 سال سے 40 اگر کو بڑی 50 ہو پہنچ چکا جاتا بھی ہے ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اس فرض سے اور اس نہیں واجب سے تو یہ تو کوئی نقصان کا سودا تو نہیں 40 پھر وہ دینا بھی 400 یہ پہنچ کیا چکا ہے بھی کسی اپنے رشتہ دار غریب کو دینا ہے وہ بیچارہ اللہ دیا دعائیں دے سی ہاں تو اس میں یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں وہ پچھلا کون ہے جی یہ پچھلا کون ہے یہ دینے والا اگر وہ کرتا بندہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاں دینے مثلا جو آدمی جو کئی ہزار پاؤنڈ کا مالک ہے اگر 2000 پاؤنڈ دے دے گا تو 40 سال کے لیے وہ جہنم کے عذاب آگ سے تو بچا اس لیے اس طرف سوچنا چاہیے کہ وہاں مشکل کتنی ہوگی پیچھے جو ہم چھوڑ کر جائیں گے نا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دے جاؤ گے وہ تو تمہیں آگے ملے گا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک وہ جب تم حاضر ہوگے تو وہ ہاتھ وہ تمہیں ملے گا اور لیکن جو تم پیچھے چھوڑ کر گئے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گا پچھلا پچھلے اس لیے جو بھی چیز ہے مثلا اگر نمازیں ہیں قضا بندے کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے سال نہیں پڑھی تو وہ فوراً شروع کرے قضا نماز پڑھنا ڈرے اللہ سے کہ شاید کل بھی میری موت